یہ احمقانہ تجویز اسد کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں ہے کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ امامہ نے اپنی بھابھی سے کہا، نہیں، اسد نے یا اس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ بابا خود تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ امامہ کی بھابھی نے رسانی سے جواب دیا، بابا نے کہا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ میرے ہاؤس جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے، پھر اب اچانک کیا ہوا؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا، کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو امی نے یہی بتایا تھا کہ یہ خود بابا کی خواہش ہے۔ بھابھی نے کہا، آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے تم اس سلسلے میں خود بابا سے بات کرو۔ بھابھی نے اسے مشورہ دیا۔ بھابھی کے کمرے سے جانے کے بعد وہ کچھ پریشانی سے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ اطلاع اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے محاورتاً نہیں حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب تک اس کی شادی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا۔ ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کر سکے یا اپنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تب تک جلال بھی اپنی ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا اور ان دونوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ نہیں اسجد، اس کے گھر والوں نے مجھ سے کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا، میں نے خود ان سے بات کی ہے۔ اس رات وہ ہاشم مبین کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے استفسار پر ہاشم مبین نے بڑے اطمینان سے کہا، بات کر لی ہے، آپ مجھے پوچھے بغیر کس طرح میری شادی ارینج کر سکتے ہیں؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ ہاشم مبین نے کچھ سنجیدگی سے اسے دیکھا، یہ نسبت تمہاری مرضی سے ہی طے ہوئی تھی، تم سے پوچھا گیا تھا، تم نے جیسے ہی اس کی یقین دہانی کرائی۔ منگنی کی بات اور تھی، شادی کی بات اور ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے۔ امامہ نے ان کا وعدہ ان کو یاد دلایا۔ تمہیں اس شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا تمہیں اسجد پسند نہیں ہے؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے، اپنی تعلیم کے دوران میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں۔ اس طرح آپ میری شادی کر دیں گے تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد تعلیم حاصل کرتی ہیں، تم بھی اپنی فیملی میں دیکھو کتنی۔ ہاشم بھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ لی، وہ لڑکیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہیں گی، میں نہیں ہوں۔ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تو تاریخ طے کرنے کے آنے والے ہیں۔ ہاشم بھی نے کہا، آپ میری ساری محنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کوئی وعدہ نہ کرتے۔ امامہ نے اس بات پر ناراضی سے کہا، جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تب کی بات اور تھی، تب حالات اور تھے، اور اب؟ امامہ نے ان کی بات کاٹی، اب کیا بدل گیا ہے؟ حالات میں کون سی تبدیلی آ گئی ہے جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسجد تمہاری تعلیم میں تمہارے ساتھ تعاون کرے گا، وہ تمہیں ہر چیز سے منع نہیں کرے گا۔ ہاشم مبین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جواب دیا، بابا مجھے اسجد کے ساتھ تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے دیں۔ امامہ نے اس بات قدرے ملتجانہ انداز میں کہا۔ امامہ تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں طے کر چکا ہوں، ہاشم مبین نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں ضد نہیں کر رہی، درخواست کر رہی ہوں بابا، پلیز مجھے ابھی اسجد سے شادی نہیں کرنی، اس نے ایک بار پھر ملتجانہ انداز میں کہا۔ تمہاری نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں اور یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے خود عرصے کے بارے میں کچھ بات نہیں کی اور منگنی توڑ دی تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ منگنی توڑنا چاہیں تو توڑ دیں، بلکہ ابھی توڑ دیں۔ تمہیں اس شرمندگی اور بے عزتی کا احساس نہیں ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا؟ کیسی شرمندگی بابا؟ یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے اور اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر تم عقل سے پیدل ہو، ہاشم بین نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ بابا کچھ نہیں ہوگا، لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے پھر بھول جائیں گے، اب اس بارے میں خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ امامہ نے قدرے بے فکری اور لاپرواہی سے کہا، تم اس وقت بہت فضول باتیں کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں سے جاؤ، ہاشم بین نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بادل نخواستہ وہاں سے چلی گئی، مگر اس رات وہ خاصی پریشان رہی۔
अगले दिन वो वापस लाहौर चली आई। हाशिम बी ने उस सिलसिले में दोबारा बात नहीं की। लाहौर आकर वो कदरे मुतमिन हो गई और हर ख्याल को जहन से झटकते हुए अपने इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हो गई। हाशिम बी ने इस वाक़या को जहन से नहीं निकाला था। वो एक मोहतात तबीयत के इंसान थे। वो मामा के बारे में पहले भी एक बार तशवीश में मुब्तला हुए थे जब स्कूल से तहरीम के साथ झगड़े वाला वाक़या पेश आया था। अगरचे वो कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या नहीं था, मगर इस वाक़े के बाद उन्होंने एहतियाती तदाबीर के तौर पर इमामा की निस्बत असजद से तय कर दी थी। उनका ख्याल था कि इस तरह उसका ज़हन एक नए रिश्ते की तरफ मबजूल हो जाएगा और अगर उसके ज़हन में कोई शुबा या सवाल पैदा भी हुआ हो तो नए ताल्लुक़ के बाद वो इस बारे में ज़्यादा तरद्दुद नहीं करेगी। उनका ये ख्याल और अंदाज़ा सही साबित हुआ था। इमामा का ज़हन वाकई तहरीम की तरफ से हट गया था। असजद से वो पहले भी कुछ दिलचस्पी लेती थी, मगर इस ताल्लुक़ के कायम होने के बाद उस दिलचस्पी में इजाफ़ा हो गया था। हाशिम ने उसे अपनी बहुत मुतमिन और मगन देखा। वो पहले ही तरह तमाम मजहबी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेती थी, मगर इस बार जो कुछ वसीम ने उसे बताया था उसने उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। वो फौरी तौर पर नहीं जान सके, मगर उन्हें यह ज़रूर इल्म हो गया कि इमामा के अकायद और नज़रियात में ख़ासी तब्दीली आ चुकी थी और ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे ख़ानदान के लिए तशवीश का बायस था। वो अपनी बड़ी बेटियों की तरह उसे भी आला तालीम हासिल करवाना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने अहम ऐलान किया था कि उसकी शादी उसी के ख़ानदान में जाना था। वो ख़ानदान बहुत तालीम याफ्ता था। ख़ुद उनका होने वाला दामाद असजद भी इमामा को आला तालीम याफ्ता देखना चाहता था। हाशिम बीन के लिए उसकी तालीम का सिलसिला मुनक़ते करके उसे घर बिठा लेना आसान नहीं था, क्योंकि इस सूरत में उसे आज़म बीन को उसकी वजह बताना पड़ती और इमामा से सख्त नाराज़ होने के बावजूद भी वो ये नहीं चाहते थे कि आज़म बीन और उसके ख़ानदान इमामा के इन बदले हुए अकायद के बारे में जानकर बरगुज़श्ता और बज़न हों और वो शादी के बाद असजद की साथ बुरी ज़िंदगी गुजारे। उन्होंने एक तरफ अपने घर वालों को इस बात को राज रखने की ताकीद की और दूसरी तरफ इमामा की मिन्नत समाजत पर उसे अपनी तालीम जारी रखने की इजाज़त दे दी। इमामा सुबह लेक्चर अटेंड करने और उसके वहाँ से जाने के बाद जलाल से मिलने और उस मामले को इस कदर मोहतात तरीके से देखना चाह रही थी कि ये मेल जोल उन लोगों को नज़रों में ना आ सका। शायद एक वजह यह भी थी कि जवेरिया और राबिया को भी हर चीज़ के बारे में अंधेरे में रखा हुआ था, वरना वो इस बारे में ज़रूर कोई ना कोई खबर इधर उधर गर्दिश करती और हाशिम बीन तक पहुंच जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। हाशिम बीन इस कदर मुतमिन थे कि इमामा के अंदर आने वाली तब्दीलियों ने उसे तशवीश में मुब्तला किया हुआ था। उनके दिमाग में वाहद हल आया था, वो शादी थी। उनका ख्याल था कि उसकी शादी कर देने से खुद इमामा की ज़िम्मेदारी से वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। यही वजह थी कि उन्होंने इस तरह अचानक शादी का फ़ैसला कर लिया था। जलाल, मेरे पेरेंट्स असजद से मेरी शादी करना चाहते हैं। लाहौर आने के बाद इमामा ने सबसे पहले जलाल से मुलाकात की थी।